کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مرحلہ نہیں آیا؟ بہت شکریہ منیزہ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کویسچن اسٹریٹ اوے پی ٹی آئی سے ہونا چاہیے کہ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب معاملات کو ہم نے لانگ مارچ سے نہیں کرنا، الجہاد کے نعروں سے نہیں کرنا، پانی پت کی لڑائی سے نہیں کرنا، ڈنڈوں سے نہیں کرنا، بریزیلین آنسو گیس کے شیل سے نہیں کرنا، ہم نے بات چیت سے کرنا ہے. ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر کے اندر یہی کہا تھا کہ ہم ماضی کو دفن کرنے کے لیے ایک نئے آغاز کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے جب حلف اٹھایا تھا تو اپنی حلفیہ جو تقریر تھی اس کے اندر بھی یہی پیشکش کی تھی. بارہا سینٹ کے اندر ہم لوگ یہ پیشکش کرتے رہے ہیں لیکن نہیں سنوائی ہوئی ہماری. انہوں نے یہ کہا جی کہ نہیں ہم بات چیت نہیں کریں گے، اور یہ آپ لوگ باور کریں یا نہ کریں، یا آپ پس منظر میں ہو سکتا ہے اس چیز کو لے گئے ہوں آپ، لیکن کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا جی کہ ہم چوروں سے بات نہیں کر سکتے کسی قیمت؟ نہیں، درست انہوں نے کہا تھا، مگر اب تو میری گزارش سن لے نا. جی. اس لیے یہ سوال ان سے بنتا ہے نا کہ کیا اب آپ چوروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اب آپ ڈاکوؤں سے بات کرنے کے لیے تیار؟ ہم تو پہلے بھی تیار تھے نا. کویسچن ان سے پوچھیں کہ کیا اب یہ چور چور نہیں رہے، کیا اب ڈاکو ڈاکو نہیں رہے، یا کیا اب آپ کا فلسفہ یا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. ہم تو کل بھی بات چیت کے لیے تھے. بات یہ کہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ایک زیرک سیاستدان ہیں، آپ نے بڑے عرصے اسی ملک کے اندر سیاست کی ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کی انسٹیبلٹی نہ ہو ملک کے اندر، کہ معاملات اچھی طریقے سے چلیں. آپ کی جماعت کہتی ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. تو اب تو ایک جماعت جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ایونچولی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی، اب آپ ہمارے سے آ کے بات کریں. مگر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نہ ہی کمیٹی بنتی ہے، نہ ہی کھل کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب ٹھیک ہے آپ نے کمیٹی بنا دی، ناؤ لیٹس ٹیک اٹ دی نیکسٹ اسٹیپ. کیا آپ کے حکومت کے فائدے میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو بڑی جماعت ہے، اپوزیشن جماعت ہے، جو بار بار سیاست کرتی ہے، جارحانہ سیاست کرتی ہے، اس کے ساتھ آپ مذاکرات شروع کر دیں؟ جی یہ بات ہمیں آج نہیں پتہ چلی کہ ہمارے فائدے میں ہے. میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات ڈے ون سے ہمیں پتہ تھی کہ ہم حکومت میں ہیں، ہمیں ملک کی سٹیبلائزیشن کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے بات چیت کرنا پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف بھی یہ کہہ رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف بھی یہ کہہ رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ میں خود پارلیمانی پارٹی لیڈر ہونے کے ناطے 10 دفعہ وہاں یہ اعلان کیا تھا. معاملہ تو ادھر سے خراب تھا نا. اب چلے مان لیتے ہیں کہ ادھر سے ٹھیک ہو گیا. اب جدھر سے ٹھیک ہو گیا ہے ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. وہ ٹریک ریکارڈ کوئی 2-4 سال کا نہیں ہے، 28 سال پہ پھیلا ہوا ہے، جس میں کوئی مذاکرات نہیں ہے، جس میں کوئی افہام و تفہیم نہیں ہے، جس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کریں. مجھے آج بھی شک ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے آج بھی شک ہے کہ یہ مذاکراتی ٹیم جو پہلے 5 ارکان پہ مشتمل تھی پھر 7 ارکان کی ہو گئی، اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ کیا یہ بات چیت کر کے جائیں گے جب اڈیالہ تو ان کی بات چیت یا ان کے نتائج جو ہے وہ مان لیے جائیں گے؟ میں 2 انسٹنسز میں نے آج اپنے کالم میں بھی لکھے ہیں کہ 2022 میں طے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں اور ہم الیکشن کرا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا نہیں میں تو 25 مئی کو آؤں گا، لانگ مارچ کروں گا اور جو انتخابات ہیں وہ ان کے حلق سے چھین کے لے کے آؤں گا. وہ آئے اور معاملہ بگڑ گیا. دوسری دفعہ 2023 مئی کے اندر ان کی بھی ایک کمیٹی بنی، ہماری بھی ایک کمیٹی بنی، بات چیت ہوئی، طے پا گیا کہ سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے. وہ کمیٹی گئی خان صاحب کے پاس، رات کو ہمیں فون آیا کہ جی ہم بہت شرمندہ ہیں، خان نہیں مانتا. تو یہ 7 ارکان جو ہیں ہم تیار ہیں. یہ مینڈیٹ یہ نہیں ہو سکتا ہے جی کہ ایک طرف تو یہ کہیں جو آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی آپ ایک تو گن ہمارے کن پٹی پہ رکھیں اور کہیں جی کہ ہم سے بات چیت کرو ورنہ کل ہم یہ کرنے والے. ایسے نہیں ہوتا. نمبر 2 جو 2 چیزیں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس دو. اس پہ کیا بات ہوگی؟ مینڈیٹ واپس دینے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز صاحب کل استعفیٰ دیں اور یہاں پہ خان صاحب کو بٹھا لیں جیل کے دروازے کھول کے. از اٹ پاسبل؟ کیا یہ حل ہے؟ دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کر دو. بھئی یہ قیدی کوئی سیاسی کیسز میں نہیں ہیں،
کہیں توشہ خانہ ہے، کہیں 9 مئی ہے، کہیں آپ کا 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، زمین وہاں پڑی ہوئی ہے، آپ کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، آپ نے پیسے وصول کیے ہیں۔ قطع کلامی معاف، مگر دیکھیں عرفان صاحب میری نہیں لاسٹ جملہ، ان کیسز کو ہم کیسے معاف کر دیں؟ اور اگر کر دیں تو پھر 1 لاکھ کے قریب جو قیدی پڑا ہوا ہے پاکستان بھر کے جیلوں کے اندر، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی چھوڑ دیں۔ دیکھیں اب سوال یہ ہے عرفان صاحب کہ کیا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ان قیدیوں کو معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مگر ایک اور بات جو آج ایک رکن نے کھڑے ہو کے قومی اسمبلی کی فلور کے اوپر کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ہمارے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے اوپر 100 کے قریب ایف آئی آرز ہیں، میرے اوپر 50 کے قریب ایف آئی آرز ہیں، ہمیں پہلے اریسٹ کیا جاتا ہے اور بعد میں بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے اوپر ایف آئی آر کس چیز کی ہوئی ہے۔ آپ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں جہاں آپ کی پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا، اب ان کی پارٹی کو بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو اگر بات چیت ہونی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں آپ کم از کم ہمیں سانس لینے کا تو آپ روم دیں تاکہ ہم بات چیت کر سکیں، اور اس کے لیے سیاسی لوگوں کو ہی کوئی نہ کوئی روم بنانا ہوگا، کوئی نہ کوئی جگہ بنانی ہوگی۔ آنے والے سال کے اندر آپ کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے، یا کرنا چاہیں گے پاکستان مسلم لیگ نون؟ دیکھیں منیزہ، جو بات ابھی آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ یہ ہرگز نہیں کہہ رہے، آپ ان کی درست ترجمانی نہیں کر رہی۔ وہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پہ 50-60 کیسز ہیں، یہ کیسز ختم کریں، چلیں ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم پولیس کو بھی بٹھا لیتے ہیں، ایف آئی اے کو بٹھا لیتے ہیں، متعلقہ اداروں سے کہتے ہیں کہ یار یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو۔ اب میں 9 مئی کو کیسے چھوڑوں؟ میں توشہ خانہ کو کیسے چھوڑوں؟ میں 190 ملین پاؤنڈ کے بدلے آپ نے جو زمین لی ہے، جو یونیورسٹی بنائی ہے، اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ اور اگر چھوڑ دوں تو ان کا کیا قصور ہے جو دوسرے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو منیزے یہ تلخ بات میں کرنے لگا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں کوئی چین آف کمانڈ کوئی نہیں ہے۔ آج وہ پارٹی کے اندر ڈسپلن کوئی نہیں ہے، کوئی ڈیسیژن میکنگ فورم کوئی نہیں ہے۔ اگر درجن بار لوگ ہیں تو درجن بار لوگ درجن بار باتیں کہتے ہیں، بلکہ 2 درجن باتیں کہتے ہیں۔ ایک اگر عمر ایوب صاحب کی بات سنیں گے، کچھ اور ہے۔ گنڈا پور کل کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑیں امن وامن، اب ہم آئیں گے تو ہم تلواریں لے کے آئیں گے اور ہم بندوقیں لے کے آئیں گے، ہمیں 1 گولی چلے گی، ہم 10 گولیاں چلائیں گے۔ Is it a way to talk؟ ایسے لوگوں سے آپ کیا بات کریں گے؟ پہلے ایک ماحول تو بننے دیں، جیسے آپ کہتے ہیں گڈی گڈی ماحول آج نظر آیا نیشنل اسمبلی کے اندر، کیا یہ ماحول باہر بھی نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ چین آف کمانڈ کوئی نہیں ہے۔ کل خان صاحب شام کو آپ بیٹھی پروگرام کریں گی تو آپ ایک نئی بات وہاں سے لے کے آئیں گے، خان صاحب کے جو ہمارے جائیں گے جرنلسٹ، کہ جی میں اس طرح کے مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتا، بات نہیں کرتے تو جائیں باہر میں۔ کیا کریں گے آپ اس کا؟ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں کوئی پوری سنجیدگی پائی جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں کوئی چین آف کمانڈ موجود ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ 7 ارکان کوئی چیز طے کر کے جائیں گے تو وہاں ان کو 7 کو کہہ دیا جائے گا جی کہ یہ تو میں نہیں مانتا، یہ تم نے کیوں مان لیا ہے؟ یہ جو صورتحال ہے نا، یہ کوئی ایسی سازگار نہیں ہے۔